الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. درود و سلام ہو بالعموم تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آمنہ کے لال تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کی گئی تھی. آج اس خطبہ جمعہ کے اندر بھی انہی کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کی جائیں گی، جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ آئندہ خطبہ جمعہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ مشورے یا وہ بات جن کی تائید اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے عرش کے اوپر سے کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون، کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان امتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے جو جن کے پاس الہام ہوتے تھے، آسمان سے اللہ رب العالمین ان کے پاس الہام کرتا تھا. فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، اور میری امت میں اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس اوپر سے الہام ہوتا ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دوسرے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر کی زبان پر اور آپ کے دل کے اوپر حق بات کو جاری کر دیا تھا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوڈ کرتے، ان کے بارے میں نقل کرتے اور کہتے ہیں ما نزل بالناس امر قط، کہ مسلمانوں کے اوپر جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تھا، کوئی پریشانی ہوتی تھی، کوئی مصیبت آتی تھی، فقالوا فیہ، تو لوگ آپس میں مشورے کیا کرتے تھے، لوگ آپس میں مشورے کرتے تھے، وقال فیہ عمر، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مشورے دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں الا نزل القرآن على نحو مما قال عمر، کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو مشورہ دیتے تھے اسی مشورے کے مطابق اللہ رب العالمین آسمان سے آیت کریمہ نازل کر دیتا تھا۔ اور وہ خود اپنے تعلق سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ 3 ایسے مقامات ہیں، وافقت ربی علی 3، کہ 3 ایسے مقامات ہیں جن 3 مقامات پر میں نے اپنے رب سے موافقت کی ہے۔ سب سے پہلی چیز وہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے کاش کہ ہم لوگ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں۔ مقام ابراہیم، جو لوگ حج کرنے گئے ہیں یا عمرہ کرنے گئے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر ایک جگہ ہے مقام ابراہیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، کاش ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں۔ اللہ رب العالمین آیت کریمہ نازل کرتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا جائے۔ دوسری بات کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دے دیں، کیونکہ آپ کی بیویوں سے لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو برے ہوتے ہیں۔ تو میری یہ تمنا ہے، میری یہ آرزو ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دے دیں۔ ان کا یہ کہنا تھا۔ آسمان کے اوپر سے اللہ رب العالمین نے آیت حجاب نازل کر دی، پردے کا حکم نازل کیا اور فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، کہ جب تم ان بیویوں سے، ان عورتوں سے کوئی چیز مانگو، کوئی کسی چیز کا سوال کرو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تمنا تھی، آرزو تھی، جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آسمان سے پردے کا حکم نازل کیا۔ اسی طریقے سے ایک تیسری بات وہ جو بیان کرتے ہیں کہ جب بھی ان کی بیویوں نے، ازواج مطہرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نان و نفقے کا تذکرہ کیا اور آپ کے خلاف وہ ساری اکٹھا ہو گئی کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نان و نفقہ، زیادہ خرچے مانگیں گے، اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں طلاق دے دے، اللہ رب العالمین تمہیں طلاق دینے کا حکم دے دے اور تمہاری جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری بیوی عطا کر دے۔ ان کا یہ کہنا تھا، سیم یہی الفاظ اللہ رب العالمین سورہ تحریم کے اندر نازل فرمایا، عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنكُنَّ، مجھے امید ہے کہ اگر تم اس بات پر قائم رہو گی تو اللہ رب العالمین تمہیں طلاق دینے کا حکم دے دے اور تمہاری جگہ پر دوسری بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دے۔ آپ اندازہ لگائے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ کا کیا عالم تھا۔ آپ حدیث کا مطالعہ کریں، صحیح مسلم کھول کر دیکھیں، جنگ بدر کا واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ جنگ بدر کے اندر جب مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے، کفار کو جب شکست ہوتی ہے، وہ ہار جاتے ہیں، 70 لوگ قتل کیے جاتے ہیں اور 70 مشرکین قید کر کے لائے جاتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مشورہ کرتے ہیں کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔
ما ترون فی هؤلاء الاسرى، کہ تم دونوں ان قیدیوں کے بارے میں کیا حکم دیتے ہو، کیا مشورہ دیتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے یہ ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں، آپ ان سے کچھ پیسے فدیہ کے طور پر لے لیں تاکہ مسلمانوں کی طاقت مضبوط ہو، مسلمانوں کی مالی حالت مضبوط ہو جائے اور پھر آئندہ جنگ لڑنے میں کام آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں ما ترى يا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، اے عمر تمہاری کیا رائے ہے اس مسئلے کے اندر؟ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نے جو آپ کو رائے دی ہے وہ میری رائے نہیں ہے، میری رائے یہ ہے کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، ان سب کو ختم کر دیا جائے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں سارے لوگوں کو ان کے رشتہ داروں کو ان کے حوالے کر دیا جائے اور سارے لوگ اپنے رشتہ داروں کو قتل کر دیں۔ حضرت علی کے حوالے ان کے بھائی عقیل کو کیا جائے اور وہ اپنے ہاتھوں سے عقیل کا قتل کر دے۔ میرے جو جتنے رشتہ دار ہیں ان سب کو میرے حوالے کر دیا جائے، میں ان سب کا سر جو ہے قلم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رائے کو پسند نہیں کرتے ہیں، حضرت ابو بکر کی رائے کو پسند کرتے ہیں۔ ایک دن گزر جاتی ہے، دوسرے دن حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو کیا ماجرا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رو رہے ہیں۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں؟ کوئی وجہ ہوگی، آپ مجھے وجہ بتائیں تاکہ میں بھی روں، اور اگر کوئی وجہ نہیں ہوگی تو آپ رو رہے ہیں، آپ کے رونے کی وجہ سے میں روں گا۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین یہ آیت کریمہ نازل کرتا، سورہ انفال کی آیت کریمہ آیت نمبر 66 اور 67 اور 68 نازل کرتا ہے، جس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ نبی کے پاس جتنے بھی قیدی آئے تھے ان سب کو چاہیے تھا کہ ان سب کو قتل کر دیا جاتا تاکہ کفار کی طاقت کمزور ہو جائے، کفار کمزور ہو جائے، اور یہ لوگ دنیا کے اندر مال و دولت چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین ان کے لیے آخرت کو چاہتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کی موافقت اللہ رب العالمین کرتا ہے کہ ان تمام لوگوں کو قتل کر دیا جاتا۔ اسی طریقے سے جب آپ تاریخ اٹھائیں، حدیث کا مطالعہ کریں، عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے صاحبزادے، اس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، وہ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اپنا کرتا نکال کر دے دیجئے، اس کے اندر میں اپنے باپ کو کفن کر دوں، ہو سکتا ہے اس کے عذاب میں کچھ کمی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا مبارک، اپنا جبہ نکال کر ان کو دے دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے باپ کی نماز جنازہ بھی پڑھا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر اس موقع پر آپ کی دامن کو روک پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، یہ آپ کو برا بھلا کہتا تھا، آپ کو گالیاں دیتا تھا، آپ کو پریشان کرتا تھا، آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا، آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر تم پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے، خیرنی اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اختیار دیا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ ان کے بارے میں آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، او لا تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کریں۔ ان تستغفر لہم، اگر آپ ان کے بارے میں دعائے مغفرت کرتے ہیں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ رب العالمین ان کو معاف نہیں کرنے والا، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت نہیں کرنے والا۔ ان تستغفر لہم 70 مرہ،
اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان لوگوں کے بارے میں اگر آپ مغفرت کی دعا کریں، اللہ رب العالمین ان کو معاف نہیں کرنے والا ہے۔ یہ منافقین کے بارے میں تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کی رحم دلی دیکھیے۔ وہ انسان جو زندگی بھر آپ کو پریشان کرتا رہا، وہ انسان جو زندگی بھر آپ کی زندگی کو امن و سکون سے جینے نہیں دیا، اس کی وفات کے موقع پر اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جاتا کہ اللہ رب العالمین 70 مرتبہ سے زیادہ دعائیں مغفرت کرنے پر اسے معاف فرما دیتا تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا۔ اللہ اکبر! یہ نبی کے اخلاق ہے۔ اس نبی کے اس اخلاق کو ہمیں اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس گئے گزرے دور میں مسلمانوں کی جو حالت ہے، اس گئے گزرے دور میں اگر مسلمانوں کو اپنانے کی ضرورت ہے تو نبی کے اخلاق کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی ضرورت ہے کہ دشمن کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی اور آپ کی طرف سے ہمیشہ اسے فائدہ ہی پہنچتا رہا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کے بعد اللہ رب العالمین یہ آیت کریمہ نازل فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کہ تم میں سے کوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، منافقوں میں سے اگر کوئی بھی انتقال ہو جائے تو اے نبی آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گی۔ کوئی بھی منافق انتقال ہو آپ اس کی نماز جنازہ ہرگز نہیں پڑھیں گے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کے قبر کے پاس بھی جا کر آپ کھڑے نہیں ہوں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ان تمام مقامات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت فرمائی ہے۔ اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عمر وہ ہے جس عمر کے بارے میں یہ آیا حدیث کے اندر کہ عمر اسلام کے لیے فتنوں کے سامنے ایک بند دروازہ۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے سوال کیا، انہوں نے پوچھا ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، تم میں سے کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنے والی حدیث کو سنا ہے؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے، اور پھر وہ حدیث سنانے لگتے ہیں۔ حدیث جب وہ سناتے ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اس فتنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایسے فتنے کی بات کر رہا ہوں جو دریا کے موجوں کی طرح، جو سمندر کے موجوں کی طرح اٹھیں گے اور پورے عالم اسلام پر چھا جائیں گے۔ تو حذیفہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو ان فتنوں سے کیا تعلق ہے؟ آپ تو ان فتنوں کے سامنے ایک بند دروازہ ہے، یعنی جب تک آپ زندہ ہیں اسلام کے اندر کوئی فتنہ نہیں آ سکتا۔ آپ ان فتنوں کے سامنے ایک بند دروازہ ہے، تو جب تک یہ دروازہ بند رہے گا کوئی بھی فتنہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے حذیفہ، کیا اس دروازے کو توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو حذیفہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، اس دروازے کو توڑا جائے گا، اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا۔ اور ہوا یہ توڑنے سے مراد حضرت عمر کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد ایسے فتنے اسلام کے اندر رونما ہوئے، باطل فرقے جو غلط باطل فرقے تھے وہ رونما ہوئے، اسی طریقے سے بدعتیں، مختلف طرح کی بدعتیں اسلام کے اندر آئی۔ وہ منافقین جو چھپے ہوئے بیٹھے تھے حضرت عمر کے ڈر سے، حضرت عمر کی وفات کے بعد وہ اپنے بلوں سے باہر نکلتے ہیں، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، اسلام کے خلاف معاشرے کے اندر جو ہے زہر گھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ہوا۔ جب تک حضرت عمر کی حکومت تھی کسی کے اندر کوئی ہمت نہیں تھی کوئی اسلام کے خلاف کوئی بات بول دے۔ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب حضرت عمر کو یاد کرتے ہیں تو زاروں قطار رونے لگتے ہیں ان کی وفات کے بعد، اور اس کے بعد وہ جملہ کہتے ہیں ان عمر کان حصنا حصینا للاسلام، کہ عمر جو تھے وہ اسلام کے لیے ایک مضبوط قلعہ تھے، ایک مضبوط قلعہ کی طرح تھے، اور يدخلون فيه ولا يخرجون منه،
کہ سارے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے اور کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی، کوئی بھی اسلام سے باہر نہیں نکلتا تھا، سارے لوگ اسلام کے اندر آتے تھے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر کا انتقال ہوا، ان کی شہادت ہوئی، تو پھر لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی، اسلام تو ایک وہ جو قلعہ تھا، اس قلعہ کے اندر ایک شگاف بن گیا۔ عمر ایک قلعے کے مانند تھے، ان کے انتقال کے بعد اس قلعے کے اندر ایک شگاف بن گیا، ایک سوراخ بن گیا، ایک کھڑکی نکل آئی جس کی وجہ سے لوگ اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہونے لگے۔ تو کئی فتنے اسلام حضرت عمر کی وفات کے بعد اسلام کے اندر آئے، اور اسلام عمر کے جیتے جی عمر کے اس دنیا کے اندر ہونے تک کوئی بھی فتنہ اسلام کے اندر نہیں آیا تھا۔ تو یہ حضرت عمر کا ایک مقام، حضرت عمر کا ایک مرتبہ تھا۔ یہی وہ عمر ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر بن الخطاب، تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ میرے بعد اگر کوئی نبی آنے والا ہوتا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اللہ رب العالمین آپ کو نبی بنا کر بھیجتا۔ آپ ان کے مقام و مرتبہ کا اندازہ لگا سکتے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے، ان کی محبت کا کیا عالم تھا۔ حضرت عبداللہ ابن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سارے لوگ بیٹھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، اور حضرت عمر نے کہا تھا اس موقع پر، کہا یا رسول اللہ واللہ لأنت احب الی من کل شیء الا نفسی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم آپ میرے نزدیک تمام چیزوں سے محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے، سوائے میری جان کے، آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، عمر اس وقت تک تم مومن پکے نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان تمہارے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تم اپنے نفس سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگو۔ حضرت عمر کہتے ہیں واللہ الان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے میرے نفس سے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ میرے بھائیوں آپ ذرا غور کریں، یہ عمر کی حالت ہے، ہماری حالت کیا ہے؟ ہم تو نبی سے دن بھر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ ہماری زندگی کے اندر اگر ہم نبی سے سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں مؤذن جو مسجد میں حی علی الصلاۃ کی آواز نکالتا ہے، ہمیں پہلے آ کر مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے۔ ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے لیکن اذان کی آواز کو ہم اپنے کان سے سن کر ہم اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، ہم اپنے بزنس میں لگے رہتے ہیں، ہم اپنے نوکری اپنے جاب میں لگے رہتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا نبی سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم 5 منٹ 10 منٹ کے لیے مسجد میں نہ آ سکیں؟ کیا ہم نبی سے محبت کا دم بھرتے ہیں لیکن ہم اپنے بچوں کو نبی کی تعلیم دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ ہماری نبی سے محبت کیسی ہے؟ ہم نبی سے محبت کا دم بھرتے ہیں لیکن ہمارے گھر کے اندر دین کا ماحول نہیں ہے، ہمارے بیوی بچوں کے اندر اسلامی تعلیمات نہیں ہے، بے حیائی بے شرمی ہمارے معاشرے کے اندر پنپ رہی۔ کیا یہ ہمیں کیا یہ نبی سے محبت کا تقاضا ہے؟ ارے ہم نبی سے محبت کا دم بھرتے ہیں لیکن ہم نبی کی سنت کو اپنے چہرے پر رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ نبی سے کیسی محبت ہے کہ نبی کے چہرے کو ہم پسند نہیں کرتے، نبی کا چہرہ ہمیں پسند نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ یہ کیسا نبی سے محبت ہے؟ اگر نبی سے سچی محبت ہوتی تو ہم اپنے دین کو سب سے آگے رکھتے، اگر نبی سے ہمیں سچی محبت ہوتی تو ہم دین کی تعلیمات کو سب سے آگے رکھتے، اگر ہمیں نبی سے محبت ہوتی تو ہم نماز کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے، اگر ہمیں نبی سے سچی محبت ہوتی تو ہم حلال و حرام کی تمیز کرتے، اگر ہمیں نبی سے سچی محبت ہوتی تو اس دنیا سے زیادہ
ہم آخرت کو ترجیح دیتے، اس دنیا سے زیادہ ہم اپنے آخرت کو بنانے میں اور آخرت کو سنوارنے میں لگاتے۔ لیکن ہمیں تو نبی سے سچی محبت نہیں، ہم صرف زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی سے سچی محبت کرتے ہیں۔ ہر روز ہر جمعہ کے اندر اور دی کے اندر صبح و شام نبی کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، نبی کے فرامین آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن مجال ہے نبی کی تعلیمات پر کوئی عمل کرنے والا ہو، کوئی ہو جو نبی کے کسی سنت کو یہ کہہ کر عمل کرنے والا ہو کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، میں نبی کے اس سنت کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کروں گا، اپنی زندگی کے اندر نبی کی اس سنت کو اپناؤں گا۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو آج نبی کی سنت پر دلچسپی رکھنے والا ہو۔ تو کیسے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں؟ یہ نبی سے محبت صرف ڈھونگ ہے، صرف دعویٰ ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر حقیقت ہوتی تو ہم نبی کے لیے اپنی جان کی قربانی بھی لگا دیتی۔ دنیا کے چکر میں ہم نہیں پڑتے، دنیا کی رنگینیوں میں نہیں ہم نہ پڑتے، دنیا کے فتنوں میں ہم نہیں پڑتے، ہم نبی کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے، نبی کی تعلیمات پر اپنی جان کو قربان کر دیتے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمیں نبی سے سچی محبت ہے تو نبی کے کردار کو، نبی کی زندگی کو اپنے زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، اپنے جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایسی محبت ہمیں اور آپ کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عمر وہی عمر ہے جب خلیفہ بنتے ہیں، ان کی دور خلافت کے اندر، ان کی دور حکومت کے اندر، اس وقت جو ہے کیسر و کسرا جو سب سے سپر پاور طاقتیں تھی، اس وقت جو سب سے سپر پاور سلطنت تھی، وہ مسلمانوں کے ہاتھ آتی ہے، مسلمانوں پر دنیا کی دولت کھل جاتی ہے۔ لیکن قربان جائیے اس خلیفہ کے اوپر، اس حکمراں کے اوپر، میرے بھائیوں، اس کی حالت ویسی کی ویسی ہوتی ہے۔ دنیا کی بے رغبتی اس خلیفہ کے اندر کیسی ہے، میں ایک دو مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جب ان کی وفات کا وقت ہوتا ہے تو یہ خلیفہ، یہ حکمراں کی ایک حالت ہے۔ آج جو حکمراں ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کیسے کیسے حکمرانی کرتے ہیں، کیسے ان کی حکومت ہوتی ہے، کرپشن، لوگوں کو لوٹ مار، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ان کا ایک شیوا ہوتا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کے اوپر، اسلام کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اسلام کی تعلیمات پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ان کے سامنے حضرت عمر کی زندگی ہونی چاہیے، ان کے سامنے حضرت عمر کی دور حکومت ہونی چاہیے۔ اس عمر نے حکومت کی تو کیسے کی تھی؟ مرنے کے وقت اس صحابی رسول کے اوپر 86,000 درہم قرضہ تھا۔ یہ کون ہے؟ حاکم وقت ہے، ایسا حاکم 22 لاکھ مربع میل کے اوپر جس کی حکمرانی ہو، جو تقریباً 35 لاکھ، 30 پر 5 لاکھ اور 2000 ورگ کلومیٹر پر جس کی حکومت تھی، اس وقت تقریباً آدھی دنیا کے اوپر جس کی حکومت تھی، اس حکمراں کا عالم یہ ہے کہ اس کے مرنے کے وقت 86,000 درہم اس کے اوپر قرضہ تھا۔ اور وہ قرضہ کیسے اتارتے ہیں معلوم ہے؟ وہ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں، اے بیٹے، میرے مرنے کے بعد میری جو مال ہے، میری جو دولت ہے، اس دولت کو تم اندازہ لگانا اور اس کے ذریعے سے میرا قرض ادا کر دینا۔ اگر قرض اس سے نہ ادا ہو تو میرے قبیلے کے بنو عدی ابن کعب کے پاس جانا اور ان سے مانگنا اور کہنا کہ عمر اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے اوپر اتنے قرضے ہیں، تم لوگ اس کے قرضے کو ادا کر دو۔ میرے خاندان والوں سے بھی اگر قرضہ نہ ادا ہو تو قریش والوں کے پاس جانا، ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور کہنا کہ عمر اتنا روپیہ، اتنا درہم قرضہ ہو کر اس دنیا سے گیا ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں تم اس عمر کے قرضے کو ادا کر دو۔ اگر ان سے بھی نہ ادا ہو کسی اور کے پاس مت جانا، صرف قریش کے پاس جانا، وہاں سے ادا ہو جائے تو میرے قرضے کو ادا کر دینا۔ یہ کون ہے؟ وقت کا حکمراں ہے۔ ایسی مثال دنیا لا کر دے، ایسی مثال دنیا لا کر پیش کرے، ایسا حکمراں لا کر دنیا پیش کرے۔ باتیں بنانا بہت آسان ہے، انگلیاں اٹھانا بہت آسان ہے، لیکن
ایسی مثال پیش کرنا تاریخ انسانیت میں ایسی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مسلمانوں کا جو قبلہ اول تھا فلسطین، اس پر مسلمانوں نے حضرت عمر ہی کے دور خلافت پر حملہ کیا، چڑھائی کیا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو لوگ ہوتے ہیں، جو عیسائی جن کے قبضے میں فلسطین تھا، بیت المقدس تھا، ان لوگوں نے کہا کہ جب تک امیر المومنین نہیں آئیں گے بیت المقدس کو ہم آپ کے حوالے نہیں کر سکتے۔ یہ حکمراں ہے، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ خبر پہنچائی جاتی ہے مدینے کے اندر حضرت عمر تنے تنہا ایک غلام کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور ایک سواری لے کر 1 مہینے کی سفر پر نکل جاتے ہیں۔ کون؟ حکمران وقت، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، اکیلے ایک غلام کو اپنے ساتھ لیتے ہیں۔ اور غلام سے کیا کہتے ہیں؟ ایک غلام ایک عام انسان سے بھی کم اس کی حیثیت ہوتی ہے۔ ایک غلام جو ایک جانوروں کے طریقے سے جس کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، اس غلام کے ساتھ اس عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رویہ کیسا ہوتا ہے میرے بھائی؟ یہ اپنے غلام سے کہتے ہیں راستہ بہت لمبا ہے، ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ کچھ دور ہم اونٹ پر بیٹھ کر چلیں گے، کچھ دور تم اونٹ کے اوپر بیٹھ کر چلنا۔ جب تم اونٹ پر بیٹھو گے میں اونٹ کی لگام کو پکڑوں گا، جب میں اونٹ پر بیٹھوں گا تو تم اونٹ کی لگام پکڑ کر چلنا۔ ایسا کون حکمراں کر سکتا ہے؟ آج کے دور میں ایسی مثال یا ایسا خیال کسی انسان کے اندر آ سکتا ہے کہ کسی ملک کا حکمراں ہو، کسی جگہ کا حکمراں ہو اور اپنے غلام کو وہ اتنی آزادی دے دے کہ تم سواری پر بیٹھو اور میں پیدل سواری کا لگام پکڑ کر چلتا ہوں؟ اسی مثال نہیں مل سکتی۔ اور جب فلسطین میں پہنچتے ہیں اس موقع پر باری کیا آتی ہے؟ باری غلام کی آتی ہے اونٹ پر بیٹھنے کی۔ کوئی حاکم ہوتا، کوئی دوسرا ہوتا تو کہتا اب یہاں پر تو لوگ دیکھیں گے کہ ایک حاکم آ رہا ہے، امیر المومنین آ رہا ہے، تمہاری باری ہے، لیکن ایسا کرو مجھے اونٹ پر بٹھا دو، تم لگام پکڑ کر چلو۔ لیکن قربان جاؤں حضرت عمر کے اوپر، وہ کہتے ہیں باری تمہاری ہے تو تم ہی اونٹ پر بیٹھو، میں اونٹ کا لگام پکڑ کر چلتا ہوں۔ لوگ سمجھتے تھے کہ امیر المومنین ہے اور اتنے لمبے چوڑے اتنی لمبی چوڑی ان کی حکومت ہے، ہو سکتا ہے جب یہ آئے تو ان کے ساتھ لاؤ لشکر ہو، بہت ہی عظمت اور جلال والے ہو۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، جب لوگ حضرت عمر کی حالت دیکھتے ہیں، اپنے غلام کو اپنے اونٹ پر بٹھائے ہوئے ہیں اور لگام اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور کپڑے ایسے ہیں کہ پیوند لگے ہوئے ہیں، ایسے کپڑے پیوند لگے ہوئے ہیں، میرے بھائیو سارے کے سارے لوگ اس وقت اسلام قبول کرتے ہیں اور بیت المقدس کی چابی اور بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایسا حکمران دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے میرے بھائیو۔ یہی عمر ہے کہ جب ان کو شہید کیا جاتا ہے، ایک صحابی رسول بیان کرتے کہ فجر کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ان کو شہادت کی بشارت دے دی تھی۔ فرمایا تھا جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں، پہاڑ ہلنے لگتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسبت احد، اے احد تو ٹھہر جا، فإنما علیک نبی، کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، وصدیق وشہیدان، اور تیرے اوپر ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، اس میں حضرت عمر اور حضرت عثمان تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشین گوئی کر دی تھی حضرت عمر کی شہادت کی، اور حضرت عمر دعائیں بھی کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ تو اپنے راستے میں مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، وجعل موتی فی بلد رسولک، اور میری موت کو تو اپنے رسول کے شہر میں میری موت کو لکھ دینا۔ یہ دعائیں کرتے تھے مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے شہادت نصیب فرما۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس صحابی رسول کی دعا کو قبول کیا تو کیسے قبول کیا آپ ذرا غور فرمائیں۔ انہوں نے دعا کی تھی نبی کے شہر میں، اللہ اکبر، اور نبی اللہ نے دعا کیسے قبول کی ہے؟ نبی کا شہر ہے، نبی کی مسجد ہے، نبی کا مصلی ہے، اور
فجر کی نماز کا وقت ہے۔ دعا انہوں نے صرف کی تھی نبی کے شہر میں مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، اللہ نے انہیں اس سے بڑھ کر عطا کیا۔ نبی کا شہر، نبی کی مسجد، نبی کا مصلی ہے، فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز کا وقت تھا۔ ابھی حضرت عمر نے اللہ اکبر کہہ کر، تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت ہی باندھی تھی، نیت باندھی، ہاتھ باندھی تھی۔ اسی وقت پیچھے سے ایک مجوسی جو ہے ابو لولو جعفر نام تھا، اس نے پیچھے سے حملہ کیا اور حضرت عمر کو جو ہے شہید کر دیا۔ وہ مصلی پر گر پڑتے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وقت کا حکمراں، اس کو زخم لگی ہے، نبی کے مصلی پر گرا ہے۔ ایسے موقع پر بھی مسلمانوں نے نماز کو ترک نہیں کیا تھا، سب سے پہلے انہوں نے نماز ادا کی تھی۔ آج ہم دیکھیں ہماری حالت نماز کے تعلق سے کیا ہے، ہم کیسے نماز سے بیزار ہو چکے ہیں۔ حکمراں امیر المومنین مصلی پر پڑے ہوئے ہیں، وہ مسلمان پھر بھی نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد حضرت عمر کو اٹھا کر لے کر جایا جاتا ہے۔ ان کو ایسی زخم لگی ہوتی ہے کہ ان کو کچھ بھی کھلایا جاتا ہے، کچھ بھی پلایا جاتا ہے، وہ زخم کے راستے سے باہر نکل آتا ہے، وہ زخم کے راستے سے باہر نکل آتا ہے۔ اور جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، جو حکیم ہوتے ہیں، وہ سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اے عمر، اب آپ وصیت کر لیں، اب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ آج یا کل بھر میں آپ انتقال کر جائیں گے، آپ کی روح نکل جائے گی، اب آپ زندہ نہیں رہنے والے ہیں۔ ایسے موقع پر دو لوگ ان کے پاس آتے، دو جوان بچے حضرت عمر کے پاس آتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت عمر اپنی موت کے وقت بھی لوگوں کو بھلائی کرنے سے، بھلائی کا حکم دینے سے اور برائی سے روکنے سے منع کر رہے ہیں، برائی سے روکنے کا حکم دے رہے ہیں۔ ایک بچہ تھا، وہ حضرت عمر کے پاس آیا اور اس کا پیجامہ، اس کا پینٹ جو تھا ٹخنے سے نیچے تھا۔ اس موقع پر حضرت عمر نے کہا تھا، یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، ارفع ثوبک، تم اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر کر لو، فإنه أنقى لثوبك، کیونکہ اس سے تمہارا جو کپڑا ہے وہ صاف ستھرا رہے گا، اور وأتقى لربك، اور تمہارے رب کے لیے یہ چیز جو ہے تقوی کا باعث بنے گی، تم اللہ رب العالمین کا تقوی تمہیں نصیب ہوگا۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہمارے پینٹ پاجامے جو ہوتے ہیں، لنگی جو ہوتی ہے، وہ ٹخنے سے نیچے نظر آتی ہے، ہمارا ٹخنا ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اگر ٹخنا ڈھکا ہے، ہماری نماز قبول نہیں ہونے والی، ہماری نماز، ہم کتنا بھی نماز پڑھ لیں، ہماری نماز قبول نہیں ہونے والی ہے۔ تو اپنے کپڑے کو ہمیشہ ٹخنے سے اوپر رکھیں۔ اس موقع پر میرے بھائی اور دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانا اور ان سے اجازت طلب کرنا، اور کہنا، ان سے سب سے پہلے سلام کہنا، اور سلام کے بعد کہنا امیر المومنین مت کہنا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کہنا کہ عمر تم سے بھیک مانگتا ہے، عمر تم سے کہتا ہے کہ تم انہیں اجازت دے دو ان کے دونوں ساتھیوں کے پاس دفن ہونے کی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں نے تو یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے اندر، ان کے کمرے کے اندر دفنایا گیا تھا، وہاں پر جگہ خالی تھی۔ حضرت عمر نے ام المومنین سے مانگا کہ آپ یہ جگہ مجھے دے دیں، میں یہاں پر دفن ہونا چاہتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن جب عمر نے مجھ سے سوال کیا تو میں اب ان کو منع نہیں کر سکتی، میں ان کی خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح دیتی ہوں اور میں اجازت دیتی ہوں کہ عمر جو ہے یہاں پر دفن ہو سکتے ہیں۔ لہذا وہ آ کر اپنے والد کو یہ خبر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اجازت دے دی، جب آپ کا انتقال ہو جاتا، وہ کہتے ہیں جب میرا انتقال ہو جائے تو میری نعش کو لے جا کر حضرت عائشہ کے دروازے پر رکھ دینا
اور پھر ایک بار اجازت مانگنا، اگر وہ اجازت دے دیں گی تو پھر مجھے ان کے حجرے میں دفن کرنا۔ اس موقع پر بھی ان سے اجازت لی جاتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حجرہ عائشہ کے اندر حضرت ابو بکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تینوں لوگوں کی قبر ایک جگہ مدینہ الرسول کے اندر مسجد نبوی کے اندر جو ہے ان کی قبر کو بنایا گیا۔ تو اس طریقے سے میرے بھائی اور دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور ان کے علاوہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں بہت ساری چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر اور تمام صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم۔ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔